صحابہ کرام علیہم رضوان سے لوگوں کے حالات پوچھتے تاکہ ظالم سے مظلوم کا بدلہ لے. اچھی بات کی تعریف فرماتے اور تائید کرتے، بری بات کی برائی ظاہر فرماتے اور اس کا رد فرماتے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حال معتدل تھا، میانہ روی والا تھا، اس میں اختلاف نہ تھا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی تذکیر و تعلیم سے غافل نہ ہوتے کہ کہیں لوگ غافل نہ ہو جائے، سست نہ ہو جائے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر حال میں ہر قسم کی عبادات کے لیے مستعد و چست رہتے، حق سے کوتاہی نہ فرماتے، حق سے تجاوز نہ فرماتے. جو لوگ استفادہ کے لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت انور میں حاضر ہوتے وہ خیر الناس، یعنی تمام لوگوں سے بہتر ہوتے، سب سے افضل ہوتے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک سب سے افضل وہ ہوتا جو مسلمانوں کا خیر خواہ ہوتا. مرتبے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک سب سے بڑا وہ ہوتا جو محتاجوں کی غمخواری کرنے والا ہوتا اور مہمات امور میں اپنے بھائیوں کی مدد کرنے والا ہوتا. شہزادہ کونین حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے اب اس کے بعد اپنے والد مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس کا حال دریافت کیا کہ جہاں آپ تشریف فرما ہوتے تو اس مجلس کی کیا کیفیت ہوتی. فرمایا حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مجلس سے اٹھنا، مجلس میں تشریف فرما ہونا بغیر ذکر الہی عز و جل کے نہ ہوتا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لاتے تو اللہ کی یاد کرتے، اللہ کا ذکر کرتے، تشریف لے جاتے تو اللہ کا ذکر کرتے، وہ تشریف فرما ہوتے تو اللہ کا ذکر کرتے. جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی مجلس میں رونق افروز ہوتے تو جو جگہ خالی پاتے وہیں تشریف فرما ہو جاتے. دوسروں کو بھی یہی حکم دیتے. جو لوگ آپ کے پاس بیٹھتے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان میں سے ہر ایک کو حسب حال کشادہ روی تعلیم و تفہیم سے نوازتے. آپ کا ہر ایک جلیس یعنی مجلس میں بیٹھنے والا، ہم مجلس یہ سمجھتا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک مجھ سے زیادہ کوئی عزت والا نہیں. جو شخص آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھتا یا کسی حاجت کے لیے کلام کرتا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے ساتھ اسی حالت میں ٹھہرے رہتے یہاں تک کہ وہ خود واپس ہو جاتا. جو شخص کسی حاجت کا سوال کرتا آپ اس کی حاجت کو پورا فرماتے یا اس سے نرم بات فرماتے. یعنی نرم بات سے کیا مراد ہے؟ وعدہ فرما لیتے یا فرماتے کہ فلاں سے ہمارے ذمہ قرض لے لو، فلاں سے لے لو تو میں اس کو بعد میں بطور قرض وہ ادا کر دوں گا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کشادہ روی اور حسن خلق لوگوں کے لیے عام تھا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلحاظ شفقت سب کے والد ہو گئے تھے، باپ ہو گئے تھے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نزدیک حق میں برابر تھے. حسب حال اور حسب استحقاق ہر ایک کی حق رسانی ہوتی.
آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس حلم و حیا، امانت و صبر کی مجلس ہوا کرتی. اس مجلس میں آوازیں بلند نہ ہوتی تھیں اور نہ کسی کی آبرو ریزی ہوتی، نہ اشاعت حفوات ہوتی، فضول باتیں فوش باتیں نہیں ہوتی تھیں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس میں سب متساوی تھے، برابر تھے، ایکول تھے. بلحاظ تقویٰ بعض کو بعض پر فضیلت تھی، اور جن کو فضیلت تھی وہ متواضع تھے، منکسر مزاج تھے. جو مجلس مبارک میں بڑوں کی توقیر، چھوٹوں پر رحم کرتے اور صاحب حاجت کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے اور مسافر و اجنبی کے حق کی رعایت کرتے. تیرے خلق و حق نے عظیم کہا، تیری خلق و حق نے عظیم کیا. کوئی تجھسا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے محبوب بے شک تمہاری خوبی بڑی شان کی ہے. سبحان اللہ. بیٹھے بیٹھے اس ٹائم میں آپ نے سنا ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ شب اسرا کے دولہ، کعبے کے بدو بجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، دافع جملہ بلا، شافع روز جزا، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں اپنے اوقات کس طرح گزارتے تھے، گھر سے باہر وقت کس طرح گزارتے تھے، اور آپ کی نشست و برخاست کیسی ہوا کرتی تھی، آپ کی مجلس مبارکہ کیسی ہوا کرتی تھی. میں نے بھی آپ کی خدمت میں جدول کے تعلق سے معروضات پیش کرنی کہ ہمیں اپنا وقت کس طرح گزارنا چاہیے، اپنے اوقات کی تقسیم کس طرح کرنی چاہیے. آپ نے سنا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اوقات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا. نمبر 1 عبادت، نمبر 2 گھر والوں کے لیے وقت، نمبر 3 اصحاب کرام علیہم رضوان کے لیے وقت. اور ان میں جو خواص صحابہ تھے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انہیں زیادہ وقت دیتے تھے تاکہ ان کے ذریعے سے اور امت تک میرے پیغامات پہنچ جائیں. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شب و روز کے جدول میں تقسیم اوقات میں عبادت کے اوقات مخصوص تھے. انفرادی عبادت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے. اور کیسی عبادت؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ کثرت قیام شب کے سبب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پاؤں سوج جایا کرتے تھے. وقت آپ سفر کر کے آئے نا، زیادہ دیر بیٹھے رہتے تو پیروں میں ورم آ جاتا ہے نا. میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کثرت سے عبادت کرتے، اس کثرت سے نماز پڑھتے، اس کثرت سے قیام فرماتے کہ آپ کے مبارک قدم سوج جایا کرتے تھے. صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا آپ یہ تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں، یہ مشقت کیوں فرماتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سبب آپ کے اگلے اور پچھلوں کے گناہ معاف کر دیے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جواباً ارشاد فرماتے کیا میں اللہ تعالی کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ سبحان اللہ.